جو آپ خورے لیے ہوئے ہوں گے، آفتابے لیے ہوں گے، اور پیالوں میں چھلکتی ہوئی شراب لیے ہوں گے۔ وہ شراب اس دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ وہ مصفہ اور پاک شراب ہوگی۔ فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو سر بھاری ہوگا اس شراب سے، اور نہ ہی حالت غیر ہوگی، نہ بے جا بولیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ ہوش اڑیں گے اس شراب سے۔ اور پلائیں گے کون؟ بلدان پلائیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے پلائیں گے، حوریں بھی پلائیں گی، غلمان بھی پلائیں گے، رضوان جنت بھی پلائیں گے۔ اوقات مختلف ہوں گے، حیثیتیں مختلف ہوں گی، اور ساری زندگی رب کے لیے غیروں سے منہ موڑنے والے کو اللہ یوں اعزاز بھی دے گا۔ سورۃ دہر اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اللہ اپنے دستے کرم سے خود پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب پلائے گا۔ اللہ اکبر، میرے بندے ساری زندگی میرے لیے اپنی آنکھوں پہ حیا کا پہرا بٹھایا، جوانیاں آوارہ تھی تو خواہشات کو لگام دی، لوگ آوارگی کی زندگی گزار رہے تھے، تم نے میرے قوانین کو توڑا نہیں ہے، آج دیکھ تیری ناز برداریاں میں کرتا ہوں۔ زندگی پہ انہوں نے عیش کی ہے، آج عیش میں تجھے کرواؤں گا، تیرے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ کی میزبانی اور اس کی رحمتوں کے تیور کتنے خوبصورت ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو وہ پسند کریں گے، جو آرزو ہوگی۔ آج ہر آرزو دولت سے پوری نہیں ہو سکتی، ایک پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے، موسم ہی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ادھر آرزو ہوگی، ادھر شاخ لٹک کے منہ کے قریب آ جائے۔ اللہ اکبر، آگے ارشاد فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت جانوروں کا جو وہ پسند کریں، جس جانور کا پسند کریں گے وہ گوشت ان کو مہیا ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے فرامین نقل کرتے اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جب جنتی آرزو کرے گا تو پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس آ جائے گا، اور ساتھ ہی رکابی میں بھن کر کے 1 منٹ میں تیار ہو کے سامنے ہوگا، اور پھر جنتی جتنا چاہے گا کھائے گا، جب کھا چکے گا وہ اڑتا ہوا پھر ہوا میں پرواز کر جائے گا۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں، ان میں سے ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس میں اونٹ کی گردن کے برابر جانور ہوں گے، یعنی اس کے اندر اس سے پرورش پانے والے، جس طرح ہمارے پانیوں میں مرغابیاں ہوتی ہیں اور پانی کے جانور ہوتے ہیں، اس کے جانور اونٹ کی گردن کے برابر ہوں گے۔ جب حضور نے یہ حدیث بیان کی نا، حضرت عمر نے کہا حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا، یعنی جب وہ کلکاریاں مار رہے ہوں گے اس دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے پانی میں، اس نہر کے اندر جو جنت کے بیچوں بیچ باغوں سے گزر رہی ہوگی، کناروں پہ کھڑے ہوں گے اور ان جانوروں کی اٹکیلیاں دیکھیں گے، پھر تو لطف ہی آ جائے گا۔ اچھا، حضور نے جو جواب دیا نا، آپ جواب سنیں گے تو آپ کو بھی لطف آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا عمر تم تو ابھی دیکھ کر لطف کی بات کرتے، جب کھائیں گے تو مزہ اور ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ کیفیت ہوگی اس کی۔ اللہ اکبر، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت جانوروں کے جو بھی وہ چاہیں گے۔ اچھا، جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ ہر باغ کو جنت نہیں کہتے، عربی میں باغ کے لیے حدیقہ کا لفظ استعمال ہوئے، اس کی جمع حدائق ہے، لیکن جنت ایسا باغ ہوتا ہے جس کے نیچے ندیاں پانی بہ رہے ہیں، اور اس سے ایک عجیب ردم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دلی کا جو لال قلعہ تھا، اس میں جمنا سے ایک نہر نکال کر کے لائی گئی تھی، اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے اندر اس پورے محل کے اندر اس کو گردش کروا کے پھر واپس جمنا بھیج دیا گیا تھا، اور ایک عجیب ردم پیدا ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک منظر جو ہے وہ سوات میں جو ہے وہ دریائے سین جو اوپر سے آ رہا ہے، اس کو ایک جگہ سے 8-10 ٹکڑوں میں بانٹ کر کے گزارا گیا وہاں، اب تو خیر وہ برباد ہو گیا علاقہ ہی، تو کسی زمانے میں دیکھا تھا، ابھی تک وہ منظر میرے خیال سے محو نہیں ہوتا ہے، کتنا خوبصورت وہ بہاروں کا منظر تھا۔ اب ایک دریا اگر باغ کے اندر سے گزر رہا ہو تو پھر اس کا منظر بڑا ہی عجیب ہوتا ہے اور بڑا دل فریب ہوتا ہے، اور جنت کہتے اس باغ کو ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں۔ اب باغ ہو، نہریں بہ رہی ہوں،
اور نہریں بھی جنت کی 4 ہیں، مائے معین، کوثر، تسنیم اور سلسبیل، ایک خالص شہد کی، ایک خالص دودھ کی، ایک خالص پانی کی اور ایک خالص شراب کی، اور 4 نہریں ہیں، اور یہ جنت کے باغوں کے بیچوں بیچ ہے، سبزے اگے ہوئے ہیں، عجیب رنگ ہے۔ ہماری نہروں کی زمین تو ریت کی ہوتی ہے، لیکن جنت کی نہروں کی زمین خالص کستوری کی ہے۔ عجیب عجیب وہ مزے، عجیب خوشبوئیں پھیلی ہیں، اور ہر جو بندہ چاہ رہا ہے وہ موجود ہے۔ لیکن یہ سب کچھ موجود ہو، لیکن ہو بندہ تنہا اس باغ کے کنارے یا اس نہر کے کنارے کھڑا، اداس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنت میں بھی کوئی لطف آئے گا اگر ہو تنہا، اگر اس کا منہ سے جہاں کوئی نہ ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس جنت کے ماحول کا ذکر کیا، آگے فرمایا نہیں تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے میرے بندے تجھے، تیری تسکین قلب کے لیے ہم نے ہر سامان رکھا ہے جنت میں۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کشادہ چشم بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور کتنی پاکیزہ ہوں گی کہ جس طرح ڈبیا سے ابھی موتی نکالے گئے ہوں اور چھپے ہوئے ہوں، کسی نگاہ نے نہ دیکھا ہو، سورج کی کرن بھی نہ پڑی ہو، جس طرح تقدس مآب اور پاکیزہ موتی ہوتے ہیں، ان حوروں کو اس جنتی کے علاوہ کسی نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اور یہی مرد کی سب سے عظیم خواہش ہے جس کی فطرت بیدار ہے کہ میری بیوی ایسی ہو کہ جو شبنم سے بھی پاک ہو، تر جو ہے گلے تر ایسا ہو کہ جس کو شبنم میں نہ چھوا ہوا ہو۔ ہر شخص کی یہ آرزو ہے کہ تقدس مآب ہو، پاکیزہ تر ہو۔ تو اب جنت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ جنتی کو یہ اعزاز دے گا کہ ایک طرف اس کے لیے بہاریں، عالی نسب کھانے اور سونے چاندی کے تاروں سے مرصع بچھونے، اور پھر اس کے لیے پاکیزہ صفت بیویاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حور اگر زمین کی طرف منہ کر کے مسکرا دے، زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ روشنی سے بھر جائے، اور اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ یہ اس کا جمال ہے، اور اس نے 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود اس کی پنڈلی کے اندر سے، اس کی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی چھلکتا ہوا جنتی کو دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنتی کے لیے تیار کیا، میرے بندے تو نے میرے لیے میرے حکم کی تعمیل کے لیے اپنی خواہشات سے منہ موڑا۔ حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت معمولی نہیں تھی، اس کی ایک ادا سے سورج طلوع ہوتا تھا، اس خوب روح عالی مرتبت خاتون نے اس کو دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں بھی تیری بات کیسے مانوں، رب کا ڈر لگتا ہے۔ حضور فرمایا یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو جس شخص نے ٹھکرا دیا، کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا اسے سایہ عطا فرمائے گا۔ آج اگر ہم اپنی خواہشات کو قابو کرتے ہیں، اپنی آرزوؤں پر پہرے بٹھاتے ہیں، مشکل بڑا ہے۔ جبکہ بے حیائی کی ہوا چل رہی ہو، جبکہ ماحول کے اندر گندگی اور غلاظت گھول دی گئی ہو، جبکہ آنکھوں کے زنا کو برا نہ سمجھا جانے لگا ہو، جبکہ معاشرے کے اندر بد کرداری عیب نہ رہا ہو، تو اگر کوئی پاکیزہ صفت شخص اس زمانے میں بھی اپنی آبرو کا پہرا دے اور اپنے حیا کی حفاظت کرے، تو پھر جو اعزاز رکھا ہے، جو عزت رب نے رکھی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی عزت ہے اور وہ بہت بڑا نور ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، کہا یہ جزا ہے اس عمل کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں کوئی فضول بات سننے کو نہیں ملے گی، لغو بات بھی نہیں سننے کو ملے گی اور گناہ والی بات بھی سننے کو نہیں ملے گی۔ پاکیزہ تر ماحول ہوگا، جو کانوں پہ بوجھ ہو، اعصاب پہ بوجھ ہو، وہ شخص ایسی کوئی بات جنت میں سننے کو نہیں ملے گی۔ اچھا پھر خاموشی طاری ہوگی، خاموشی بھی تو جان لیوا ہوتی ہے۔ کہا نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، جدھر جائے گا سلام سلام ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر، عزت افزائی ہو رہی ہوگی۔ یہ ہیں الصحابہ، یہ السابقون۔ اب اصحاب یمین کی کہانی، میں بات کو مختصر کرتا ہوں صرف ترجمے پر اور مختصر تشریح اکتفا کرتا ہوں۔ واصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب الیمین، کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی۔ فی صدر مخضود، بے کانٹے بیریوں میں ہوں گے۔ سب سے افضل درخت بیری کا ہے، پھر کھجور کا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ لیکن ہماری بیریوں میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بیریوں میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور اتنی ضخیم اور بڑی ہوں گی
کہ 500 سال تک تازی گھوڑا سرپٹ دوڑتا رہے، سایہ ہی ختم نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی جنت ہے۔ ایک بات سبحان اللہ کہیں تو آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کتنے مسلمان گزریں گے، سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کتنی جنت میں درخت لگیں گے، اور ایک درخت اتنا بڑا، پھر جنت کتنی بڑی ہوگی، اب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے نا تو 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے، جلی کی تاریکی، رحم کی تاریکی، پیٹ کی تاریکی، ٹانگیں بھی سیدھی نہیں کر سکتا ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے، وہاں سوچتا ہے اس سے بھی کوئی بڑا جہاں ہو سکتا ہے، شکم مادر میں کہتا ہے۔ لیکن جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو پھر اسے حیرت ہوتی ہے، میں کیا سوچتا تھا، یہ کائنات ہے، وہ کیا تھی۔ اب اس کائنات کو بڑا سمجھا ہوا، اوڑھنا بچھونا اسے بنا لیا۔ وہ سمجھتا میں اونچا سا پلازا بنا لوں گا تو میں امر ہو جاؤں گا، اتنی جائیدادیں ہو جائیں گی تو میرا کچھ بگڑے گا نہیں، اتنا کچھ میرے پاس ہو جائے گا تو شاید جو ہے وہ اسرائیل جھجک کر آئے کہ اس کے پاس تو اتنی دولتیں، اتنا کچھ ہم بنا رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس آخری شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جہنم کے رگڑے سہ کے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، میں اس کا نام جانتا ہوں۔ اور فرمایا وہ جنت میں جب جائے گا تو جنت میں سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی، کتنی ہوگی؟ 1 کنال کا پلاٹ ہوگا یا 10 مرلے کا؟ نہیں، صحیح حدیث ہے بخاری کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہوگی، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ میں کہتا ہوں لوگوں کو مغالطہ لگ گیا ہوا ہے یا پتہ نہیں اللہ کی رحمتوں کا، اور وہ اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بن گیا، 1 انچ کے بدلے آخرت برباد کرتی، دیوار رکھتے ہوئے مسائے کے 2 انچ دبا کے بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر لیا، لیکن اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھ گیا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرے، اس کے لیے تیاری کرے۔ تو جنت کے اندر وہ جو بیری ہوگی اس کو اس کا اتنا لمبا سایہ ہوگا 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے، ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فی صدر مخدود، وہ بغیر کانٹے کے بیریوں میں ہوں گے، وطلع ممدود، اور کیلے کے تہ بتہ گچھوں میں، وظل ممدود، اور لمبے سایوں میں، وماء مسکوب، اور مسلسل بہتے گرتے ردم پیدا کرتے ہوئے پانی کے چشموں میں، ایسے ماحول ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے بھی بہت ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کہ نہ کاٹے جائیں گے اور نہ ختم ہوں گے اور نہ ہی روکا جائے گا، جتنے مرضی کھاؤ تمہیں تمہارا ہاتھ نہیں کو باندھے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور بچھونے بلند ہوں گے، کتنے بلند ہوں گے؟ اللہ اکبر، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بلندی ایک بچھونے کی اتنی اونچائی ہوگی۔ یہاں تو 2-2.5 فٹ کا بیڈ ہوتا ہے نا، اس کی اونچائی اتنی ہوتی ہے نا، 1.5 فٹ کی، 2 فٹ کی، وہ اتنے اونچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، اور صرف وہ خالی بچھونے نہیں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے وہاں عورتیں پیدا کی ہیں اور ان کو جوانی کی دہلیز پہ چڑھایا ہے، اور وہ سہاگ والی ہیں، غیر نے چھوا بھی نہیں ہے، تمہاری ہم عمر بھی ہیں، اور شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی بھی۔ یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ پچھلوں سے بھی بہت سارے ہیں اور بعد میں آنے ہمارے لیے وہاں عورتیں پیدا کی ہیں اور ان کو جوانی کی دہلیز پہ چڑھایا ہے، اور وہ سہاگ والی ہیں، غیر نے چھوا بھی نہیں ہے، تمہاری ہم عمر بھی ہیں، اور شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی بھی۔ یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ اصحاب یمین کے لیے ہے۔ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ پچھلوں سے بھی بہت سارے ہیں اور بعد میں آنے والوں میں بھی بہت سارے ہیں۔ تیسرا گروہ، اب سنو تیسرا گروہ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں جانب والے۔ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کیا برے ہیں بائیں جانب والے۔ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، یہ گرم ہوا کے تھپیڑوں میں ہوں گے اور جلتے اور کھولتے پانی میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے، ان کے سائے تلے ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں تھا، آسودہ زندگی اور بہاروں والا زمانہ گزارا تھا، کبھی مسجد میں جانے کی زحمت بھی گوارا،
نہیں کی تھی.